السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ میں میں حکیم حکیم محمد محمد عارف عارف سلیم سلیم اپنے اپنے یوٹیوب چینل یوٹیوب حق چینل ہیلتھ ہب کی حق طرف سے ہیلتھ نئی ہب کی ویڈیو کے طرف سے ساتھ آیا نئی ہوں۔ ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم موٹاپے کے بارے میں بات کریں گے۔ بڑا تکلیف دہ مرض ہے، مردوں میں زائد عمر میں پایا جاتا ہے۔ عورتوں میں اکثر حیض کی بیماریوں کی وجہ سے یا اولاد پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اکثر اس کو امیر گھرانوں کا مرض سمجھا جاتا ہے، خاندانی بھی ہوتا ہے۔ خاندانی بیماریوں کے بارے میں پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ بیماری کوئی خاندانی یا موروثی نہیں ہوتی۔ اصل میں جو خوراک ماں باپ زیادہ کھاتے ہیں وہی بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بچوں کو بھی اس خوراک کی عادت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ کو جو بیماری ہوتی ہے وہی ایک ہی قسم کی خوراک کا مسلسل استعمال کرنے سے بچوں کو ہو جاتی ہے۔ آج کل بچوں کو موٹاپا ہونے کی زیادہ تر وجہ فاسٹ فوڈ، برگر، شوارمے اور سافٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال ہے۔ کھانے کے بعد دوسرا کھانا، فوراً کھانا بھی موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک دفعہ کھانے کے بعد دوسرے کھانے کا درمیانی وقفہ کم سے کم 3 گھنٹے ہونا چاہیے، تاکہ ان 3 گھنٹوں میں پہلا ہضم جو ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ خوراک کھائیں گے تو اس کا خمیر نہیں بنے گا، لیکن اگر 3 گھنٹے سے پہلے اگر آپ خوراک کھائیں گے تو جسم نئی خوراک کی طرف متوجہ ہو کے پرانی خوراک کا خمیر بنا دے گا۔ حد سے زیادہ کھانا بھی موٹاپے کی زیادہ وجہ ہے۔ مردوں میں موٹاپے کا اثر پیٹ پر ہوتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے جو نہایت ہی بھدا لگتا ہے، انسان بے ڈول سا لگتا ہے۔ اب بیٹھ کر کام کرنے والوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کا کھانا دیر سے کھانا اور کھانا کھاتے ہی سو جانا۔ یاد رکھیں کہ رات کے کھانے کے بعد کم سے کم 50 قدم چلنا چاہیے۔ بڑے حکمہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ رات کا کھانا کھا کر چلیں، چاہے کانٹوں پر چلنا پڑے، یعنی ضرور چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ موٹاپے کا شکار لوگ مرغن اور چربیلی غذاؤں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ انڈے، پراٹھے، دودھ، مکھن، ملائی کا استعمال کرنے والے بھی موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی موٹاپا آ جاتا ہے۔ چائے زیادہ پینا، ورم معدہ اور معدے کے منہ کا ورم ہو جانا، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر، بواسیر، شوگر، ہاضمے کی خرابی اور معدے کا سست ہونا اور قبض ہو جاتی ہے، جس سے بھی جسم موٹا اور پیٹ لٹک جاتا ہے۔ پستان بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں جو عورت کی خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے مشکیزیں لٹک رہے ہوں۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، سانس پھولنے لگتا ہے۔ کتنا بھی قیمتی کپڑا پہن لیں، پہنا ہوا کپڑا سجتا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بوری میں گوئی ڈال کر سی دیا ہو۔ پسینے کی زیادتی ہو جاتی ہے جس سے چوہے کی طرح کی بو آتی ہے۔ اسی وجہ سے شوہر نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ مردوں میں موٹاپے کا سبب وقت بے وقت کھانا کھانا ہے۔ کھانا وقت پر کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں۔ عورتوں کو خاص کر اپنے حیض کا دھیان رکھنا چاہیے۔ جو ہی کوئی کمی بیشی ہو تو علاج کروانا چاہیے۔ نظام ہضم کو درست رکھیں، سنت نبوی کے مطابق کھانا کھائیں۔ کھانے میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ رکھیں۔ دوپہر کے کھانے میں سلاد ضرور استعمال کریں۔ صبح کی سیر ضرور کریں۔ تو ایک ٹوٹکا ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں ایسا ہے کہ شہد جو ہے وہ 2 چمچ ایک گلاس پانی میں ڈال لینا ہے، اور آدھا لیمو جو ہوتا ہے وہ بھی نچوڑ کر اس پانی میں ڈال دینا ہے۔ اچھی طرح ہلا کے تو وہ جو ہوتا ہے دن میں 2 سے 3 دفعہ یہ پینا ہے۔ تو اس سے معدے اور پیٹ کی چربی جو ہوتی ہے وہ تحریر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، ایک نسخہ شیئر کر رہا ہوں، وہ بنا لیجئے گا۔ اس میں ایسا ہے کہ ہلیلہ سیاہ 150 گرام لینا ہے، اور دھنیا خشک 100 گرام، اور میتھرے جو ہوتے ہیں وہ 50 گرام لینے۔ ان تینوں چیزوں کو پہلے علیحدہ علیحدہ بریک پیس لینا ہے، اس کے بعد اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ تو اس کی جو سی ایسا ہے کہ ہر کھانے کے بعد ہر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ایک چائے والا چمچ جو ہے تازہ پانی سے لینا ہے۔ تو اس سے آہستہ آہستہ جو ہے چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور موٹاپا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔
چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔